بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ صفر 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، یعنی صاد، فا اور را۔ لغت میں اس کے کئی معنی آتے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونے کے ہیں۔ عام طور پر صفر کے مہینے کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے، یعنی یوں کہا جاتا ہے صفر المظفر یا صفر الخیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مظفر کے معنی کامیابی اور کامرانی والی چیز کے ہیں، اور خیر کے معنی نیک اور بھلائی کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ صفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس مہینہ کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت سی تقریبات جیسے شادی بیاہ وغیرہ کو منحوس اور معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے سے کوئی نحوست وابستہ نہیں، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ اسی لیے صفر کے مہینے کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ بولا یا لکھا جاتا ہے، تاکہ اس کو منحوس اور شر و آفت والا مہینہ نہ سمجھا جائے، بلکہ کامیابی والا اور بامراد اور خیر کا مہینہ سمجھا جائے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں سفر کے متعلق اہل عرب کے مختلف اور عجیب و غریب خیالات اور توہمات تھے، اور آج بھی زمانہ جاہلیت سے کچھ ملتے جلتے خیالات اور توہمات پائے جاتے ہیں۔ عرب میں پہلے سے یہ معمول چلا آ رہا تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب خاص ادب اور احترام کے مہینے شمار ہوتے تھے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی ایسے مہینے جو کہ حرام ہیں، اور حرام سے مراد احترام اور عظمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں خون ریزی اور جدال و قتال قطعاً بند کر دیا جاتا تھا، اسی لیے لوگ اس زمانے میں حج اور عمرہ اور تجارتی کاروبار وغیرہ کے لیے امن و امان کے ساتھ آزادی سے سفر کر سکتے تھے۔ چنانچہ عرب کے وحشت ناک جہالت حد سے جب بڑھ گئی اور باہمی جدال و قتال میں بعض قبیلوں کی درندگی اور انتقام کا جذبہ کسی آسمانی یا زمینی قانون کا پابند نہ رہا، تو نسی کی رسم نکالی گئی، یعنی جب کسی زوراور قبیلہ کا ارادہ محرم کے مہینے میں جنگ کرنے کا ہوا تو ایک سردار نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ صفر کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اگلے سال کہہ دیا کہ اس مرتبہ پرانے دستور کے مطابق محرم کا مہینہ حرام اور صفر کا مہینہ حلال رہے گا۔ اس طرح سال میں 4 مہینوں کی گنتی تو پورے کر لیتے، لیکن ان کی تعیین میں اپنی خواہش کے مطابق رد و بدل کر لیا کرتے۔ گویا کہ جاہلیت کے زمانے میں کافروں کے کفر اور گمراہی کو بڑھانے والی ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ کے حلال یا حرام کیے ہوئے مہینہ کو بدل ڈالنے کا حق ایک سردار کو سونپ دیا گیا تھا۔ چنانچہ اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں اللہ پاک نے انما النسیء زیادۃ فی الکفر سے تعبیر کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا سفر کے متعلق یہ گمان تھا کہ اس مہینے میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ مہینہ نحوست، پریشانیوں اور مصائب والا ہے۔ اہل عرب سفر کا مہینہ آنے سے بدفالی بھی لیا کرتے تھے۔ بعض اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ سفر سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کے ڈستا اور کاٹتا ہے، اور بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ مرض ہے جو بھوک کی حالت میں اٹھتا اور بھڑکتا یا جوش مارتا ہے، اور جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بسا اوقات اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے۔ اہل عرب اس کو خارش کے مرض سے بھی زیادہ متعدی مرض سمجھتے تھے۔ اسی طرح بعض اہل عرب سفر ان کیڑوں کو کہتے تھے جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا پڑ جاتا ہے، جس کو طب کی زبان میں جرقان کہا جاتا ہے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ بسا اوقات یہ مرض انسانی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ مگر اسلام نے سفر سے متعلق ان تمام خیالات اور نظریات کو باطل قرار دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرما دی۔ آج پھر مسلمانوں میں اسلامی تعلیم کی کمی اور مشرکوں وغیرہ کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے بعض ایسے خیالات پیدا ہو گئے ہیں جن کا دین و شریعت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی جہالت کا نتیجہ ہے کہ آج بھی زمانہ جاہلیت کے ساتھ ملتی جلتی مختلف توہم پرستیاں ماہ سفر کے متعلق پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ پہلے ہم نے آپ کے سامنے زمانہ جاہلیت کی توہم پرستیاں بیان کی، اب ہم آپ کے سامنے اس حصے میں موجودہ دور کی جاہلانہ باتیں اور
غلط توہمات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بعض لوگ اور خاص کر خواتین نے اس مہینے کا نام 13 تیزی رکھ دیا ہے اور اس مہینے کو اپنے گمان میں تیزی کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ اس کی کوئی حتمی اور قطعی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی ابھی تک کہ اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس مہینے کو 13 تیزی کا نام اس لیے دیا گیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات جو اس مہینے میں شروع ہوا تھا وہ مشہور روایات کے مطابق 13 دن مسلسل جاری رہا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس سے جوہلا نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کے ان 13 دنوں میں مرض کی شدت اور تیزی کی وجہ سے یہ مہینہ سب کے حق میں شدید بھاری اور تیز ہو گیا۔ اگر یہی بات ہے تو یہ سراسر جہالت اور توہم پرستی کا شاخسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنا سخت گناہ کے اندر شامل ہے۔ بعض جاہل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی 13 روز خاص طور پر بہت زیادہ سخت اور تیز اور بھاری ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ سفر کے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کے دنوں کو خاص طور پر منحوس سمجھتے ہیں، اور بعض جگہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو چنے ابال کر یا چوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں لنگڑے، لولے اور اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں اور چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو، کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس مہینے اور خاص کر کے آخری تاریخوں میں صندوقوں، پیٹیوں اور ستونوں اور در و دیوار کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ یہ ساری حرکات شریعت کے خلاف ہیں۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے بعض گھرانوں میں اجتماعی قرآن خوانی کا اس لیے اہتمام کرایا جاتا ہے کہ اس مہینہ کو بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت رہے، حالانکہ اس کا شریعت کے اندر کوئی بھی اصل موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینہ میں شادی بیاہ اور دوسری خوشی کی تقریبات منعقد کرنے اور اہم کاموں کے افتتاح اور ابتداء سے پرہیز کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ سفر کی ہوئی شادی صفر یعنی ناکام اور نامراد ہوگی۔ چنانچہ سفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر ربیع الاول کے مہینے میں اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سفر کا مہینہ کو نامبارک اور منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں خوشی کی تقریب انجام دینے سے وہ کام بابرکت نہیں ہوگا یا اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے، حالانکہ یہ چیز سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مر رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی۔ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح بیوی عطا فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کی مدد فرما دی۔ اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اب ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند ارشادات بیان کریں گے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ماہ سفر المظفر کے متعلق توہم پرستی اور اسی طرح بلاؤں کے نازل ہونے اور اس مہینے کے منحوس ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ چنانچہ پہلی روایت صحیح بخاری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا حامۃ ولا سفر۔ فرمایا کہ ایک بیماری کا اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود دوسرے کو لگ جانا، بدشگونی اور مخصوص پرندے کی بدشگونی اور سفر کی نحوست وغیرہ، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر۔ مرض کا خود بخود بغیر حکم الہی کے دوسرے کو لگ جانا، مخصوص پرندے کی بدشگونی، ستارہ اور سفر کی نحوست وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، لا عدوى ولا غول ولا سفر، کہ مرض کا خود بخود لگ جانا اور غول بیابانی اور سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن عقد عقدة او قال من عقد عقدة ومن اتى کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مسند البزار ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر مذکور ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو خود بری فال یعنی بدشگونی لے یا جس کے لیے بری فال لی جائے، یا جو خود کہانت کرائے
یا جس کے لیے کہانت کرائی جائے، یا جو خود جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو گرہ باندھے، یا فرمایا جو گرہ باندھے یعنی کفریہ اور فسقیہ کلمات پڑھ کر تعویذ گنڈا وغیرہ کرے، اور جو شخص کاہن کے پاس یعنی نجومی کے پاس آئے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ چیز یعنی قرآن اور شریعت کا انکار کر دیا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں بدشگونی بدفعلی کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ماہ سفر کے متعلق بدفعلی اور بدشگونی کا عقیدہ رکھنا زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتا ہے، جس کی اسلام نے نفی فرما دی۔ اب ہم آپ کے سامنے ان احادیث مبارکہ کے اندر جو مختلف چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کے متعلق اختصار کے ساتھ عرض کر دیتے ہیں۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں عربوں کے اندر شگون اور فال لینے کا بہت زیادہ رواج تھا۔ مشرکین مکہ میں جاہلیت کے زمانہ میں ایک رسم استقسام ابن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوبصورت آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جس روز میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں تو دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جلس دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔ جانور جیسے ہرن وغیرہ سامنے سے گزر گیا تو اس سے شگون اور فال لیتے۔ جانور اگر دائیں طرف سے بائیں طرف کو گزر جاتا تو اسے نامبارک اور منحوس سمجھتے تھے اور اپنے کام یا سفر سے رک جاتے تھے، اور اگر بائیں طرف سے دائیں طرف کو گزر جاتا تو اسے مبارک اور سعادت مندی کی علامت سمجھتے تھے اور اپنے کام اور سفر کو جاری رکھتے تھے۔ اسی طرح کی مختلف قسم کی صورتیں تھیں جن کو طیرہ یعنی بدشگونی کے نام سے موسوم کیا جاتا۔ بدشگونی کے متعلق جیسا کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے اجمالاً بیان کیا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بدشگونی کے متعلق ایک روایت مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے اور ہم میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے بشریت کے تقاضے کی وجہ سے اس کی کھٹک نہ گزرتی ہو، مگر اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں بدشگونی سے بچنے کی دعا بھی ارشاد فرمائی۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ ہر قسم کے خیر آپ کے قبضے قدرت میں ہے اور ہر قسم کے پرندے اور جانور جس سے بدفعلی لی جاتی ہے آپ کے قبضے قدرت میں ہے اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری چیز جس کا ذکر نبی علیہ السلام نے یہاں پر بیان کیا وہ کہانت ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب میں کہانت کا بڑا چرچا تھا۔ جہالت اور توہم پرستی کی وجہ سے کاہنوں کی طرف لوگوں کا بڑا رجوع تھا، اور اسی وجہ سے اس زمانہ میں کئی قسم کے کاہن ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا بھی رد فرما دیا، اور اس قسم کی پوشیدہ باتیں ان سے معلوم کرنا، استقسام بالازلام یعنی بدشگونی لینا، یہ ساری چیزیں بھی اس کے ماتحت میں شامل ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس آیا یعنی نجومی جس کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے اور اس کی بتلائی ہوئی بات کی تصدیق کی یعنی اس کو سچا سمجھا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے ساتھ ساتھ جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک اور چیز کی بھی نفی فرمائی جس کو النو یعنی نکھتر کہتے ہیں۔ یہ چاند کی 28 منزلوں کا نام ہے جن میں سے ہر منزل کے مکمل ہونے پر صبح صادق کے وقت ایک ستارہ گرتا ہے اور دوسرا ستارہ اس کے مقابلہ میں اسی وقت مشرق میں طلوع ہو جاتا ہے۔ جاہلیت میں عربوں نے دنیا کے تمام طبعی کاروبار کو انہی ستاروں کے طلوع و غروب کی طرف منسوب کر رکھا تھا۔ بعض اہل عرب بارش کو منزل کی جانب منسوب کرتے اور کہتے تھے کہ فلاں منزل کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، اور ستاروں ہی کو بارش کے سلسلہ میں موثر حقیقی مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نوع فرما کر اس کی بھی نفی فرما دی اور اہل عرب کے اس گمان کو باطل اور بے بنیاد قرار دیا، کیونکہ ایسا خیال اور ایسا نظریہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت مذکور ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من السماء من برکۃ الا اصبح فریق من الناس بها کافرین ينزل اللہ الغیث فیقولون الکوکب کذا وکذا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت والی بارش نازل فرماتے ہیں تو لوگوں میں ایک جماعت کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے، یعنی وہ یہ کہتی ہیں کہ فلاں اور فلاں ستارے نے بارش کی یا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سفر کے ساتھ ساتھ حامہ کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی فرمائی۔ اس کی حقیقت سے بھی باخبر ہو جانا ضروری ہے۔ حامہ کے لفظی معنی سر اور پرندہ کے آتے ہیں۔ احادیث میں پرندہ والے معنی مراد ہیں، کیونکہ جاہلیت کے زمانہ میں عرب کے لوگ حامہ یعنی پرندے سے بدشگونی اور نحوست مراد لیتے تھے، اور ان کے متعلق ان میں طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ مثال کے طور پر ان کا خیال تھا کہ مقتول کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کا نام حامہ ہے، اور وہ ہمیشہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، اور جب مقتول کا بدلہ قاتل سے لے لیا جاتا ہے تو پھر یہ پرندہ بہت دور اڑ جاتا ہے۔ بعض کا خیال تھا کہ مردہ کی ہڈیاں جب بوسیدہ اور ختم ہو جاتی ہیں تو وہ حامہ یعنی خاص پرندہ بن کر قبر سے نکل جاتی ہے اور ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے پاس آ کر چیختی اور چلاتی ہیں۔ آج کل عوام اسے مردے کی روح یا اس کا ہمزاد کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے اہل و عیال سے صدقہ اور خیرات مانگتی ہے یا اپنے گھر والوں کو اپنے بارے میں بتلاتی ہے۔ حالانکہ اسلام کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ اس طرح مردوں کی روحیں دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی۔ بعض کا یہ اعتقاد ہے کہ حامہ وہ الو یا رات میں نکلنے والا پرندہ ہے جو کسی کے گھر میں بیٹھ کر آوازیں لگاتا ہے اور انہیں ہلاکت اور بربادی اور موت کی خبریں دیتا ہے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب یہ لوگ اس پرندے کی آواز سنتے تھے تو اس سے بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اگر وہ پرندہ کسی کے گھر پر بیٹھ جائے تو اس مکان کے رہنے والے خوفزدہ ہو جاتے تھے اور یہ سمجھنے لگتے تھے کہ ان میں سے کوئی آدمی مر جائے گا یا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ کوے کو جدائی یا بربادی کا پیغام رساں بھی سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تردید کرتے ہوئے غول بیابانی کی تردید بھی فرمائی ہے۔ غول کے معنی ہلاک اور چالاک اور عیار کے آتے ہیں۔ عوام میں اس سے مراد ایسا حیوان ہے جس کا ابن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوبصورت آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جس روز میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں تو دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جلس دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گئے۔ ہلاک کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا غول فرما کر عربوں کے ان تمام باطل خیالات اور تصورات کی نفی فرما دی اور انہیں بے حقیقت قرار دیا اور انہیں توہم پرستی سے تعبیر کیا، اور واضح فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ یہ کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں، نہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہلاک کر سکتے ہیں۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو ان سے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غول بیابانی سے جنات اور شیاطین کے وجود کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ دوسری احادیث میں ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ترغیب دی ہے، اور ان کے شر سے بچنے کی یہ تدبیر بھی منقول ہے کہ جب جنات و شیاطین پریشان کریں تو فوراً اذان دینا شروع کرو تاکہ وہ بھاگ جائیں، اور اس طرح ان کے شر سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ البتہ ان کے متعلق مختلف اور من گھڑت خیالات قائم کرنے اور ان کے بغیر حکم الہی کے نقصان پہنچانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے۔ اسی طرح جہاں نبی علیہ السلام نے سفر کے متعلق توہم پرستی کی نفی فرمائی، وہاں پر لا ادوا کہہ کر چھوت چھات کی بیماری اور اس کے عقیدے کی بھی نفی فرما دی۔ جاہلیت کے زمانہ میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بیمار کے پاس بیٹھنے اٹھنے یا اس کے ساتھ کھانے پینے اور تعلق رکھنے سے اس کی بیماری دوسرے صحت مند آدمی کو بھی لگ جاتی ہے۔ یہ لوگ ایسی بیماری کو ادوا یعنی چھوت کی بیماری کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بیماری ہر حال میں دوسرے کو لگتی ہے اور بذات خود متعدی ہونے اور دوسرے کو لگنے کی تاثیر رکھتی ہے۔ اصل میں جاہلیت کے زمانہ میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ متعدی مرض اور چھوت کی بیماری ہر حال میں دوسرے کو لگتی ہے اور اس میں اللہ کی قدرت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی وہ بذات خود بیماری کے دوسرے کی طرف متعدی ہونے کو مؤثر بذات سمجھتے تھے اور بعض بیماریوں میں طبعی طور پر لازمی خاصیت کے قائل بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے کی لا ادوا کہہ کر اصلاح فرما دی۔ سفر المظفر کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے کچھ گزارشات سماعت فرمائی۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اللہ کریم جل شانہ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں
قرآن و سنت کے دامن سے مرتے دم تک وابستہ رکھے اور ہر طرح کے شرک سے اور شرکیہ اعتقادات اور توہم پرستی اور باطل عقائد و نظریات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور لائک شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگہی حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔